آج ہم آپ کو کہانی سناتے ہیں مزمل بچے کی، جو آج کل کے جنریشن کے بچوں کی طرح ہوتا جا رہا ہے، جو موبائل کی دیوانگی میں لاپرواہ ہو رہا ہے۔ مجھے آئی فون موبائل چاہیے ہے، رات کو کھانے کے دوران مزمل بولا۔ اس کے ممی پاپا اور دادا جان بھی موجود تھے۔ بیٹا، آپ کو پچھلی سال ہی نیا موبائل فون دلایا تھا، اب یہ نئی فرمائش کیسی؟ میرے تمام دوستوں کے پاس آئی فون ہے، وہ روزانہ گاڑیوں میں اسکول آتے ہیں، ایک میں ہی غریب ہوں۔ مزمل نے بدتمیزی سے کہتے ہوئے زمین پر پیر پٹکا اور کھانے سے اٹھ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا مزمل کتنا بدتمیز ہو گیا ہے، مزمل کے والد دادا جان سے کہنے لگے۔ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، آہستہ آہستہ سمجھ بوجھ آ ہی جائے گی، دادا ابو نے آرام سے کہا اور سب کھانا کھانے لگے۔ مزمل ایک خوبصورت سے گھر میں رہتا تھا۔ مزمل 8 اسٹینڈرڈ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اچھی تعلیم دلانے کے لیے اس کے پاپا کو 2 ملازمتیں کرنی پڑتی تھیں، مگر مزمل کو احساس بھی نہ تھا۔ ہر روز نئی نئی فرمائش کر کے والدین کے کان کھاتا تھا۔ اسکول میں جب لنچ بریک ہوا تو مزمل کا ایک دوست اسے تنگ کرنے لگا۔ دیکھو تو صحیح، ابھی تک یہ آئی فون نہیں لے سکا۔ دوستوں کے مسلسل چھیڑنے پر وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا، جس پر سعود مزمل کے پاس گیا۔ پھر سعود نے مزمل کو کچھ کہا، جس پر اس کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ مزمل نے اپنے جمع کیے ہوئے پیسے جیب میں رکھے اور اپنی امی سے شیلا دوست جو پڑوس میں رہتی ہے کے ساتھ کھیلنے کا کہہ کر باہر نکل آیا۔ اب اپنے علاقے کی سڑک پر چلتے چلتے وہ باہر بڑی سڑک تک آ گیا تھا۔ یہ سارا علاقہ اس کا دیکھا ہوا تھا۔ اس نے سوچا ایسا کرتا ہوں کہ کسی بس میں بیٹھ جاتا ہوں، جب آخری سٹاپ آئے گا تو وہاں اتر جاؤں گا۔ جب میں انہیں نہیں ملوں گا تو سب پریشان ہو جائیں گے اور ابو کو میری فرمائش پوری کرنی پڑے گی۔ یہ سوچ کر وہ مسکرایا۔ یہ مزمل ابھی تک نہیں آیا؟ دادا جان نے مزمل کی والدہ سے پوچھا۔ آتا ہی ہوگا، وہ کھیلنے گیا تھا۔ پھر مزمل کی امی پڑوس میں شیلا کے گھر کی طرف چل دی۔ آج تو میری مزمل سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، شیلا نے آنٹی کو جواب دیا۔ ہوئے منہ کے ساتھ والدہ نے گھر آ کر بتا دیا کہ مزمل تو شیلا کے گھر ہی نہیں گیا۔ پھر دادا جان، اس کے والد اور چند پڑوسی مل کر مزمل کو ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ نہ ملا۔ بس سے اتر کر اسے ایک لمحے کو خوف محسوس ہوا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ رات شروع ہونے والی تھی۔ یہ ایک کچی بستی تھی۔ وہ ایک ٹھیلے والے کی بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس لگ رہی تھی، مگر ٹھیلے والا واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مزمل بھی واپس جانے کا ارادے سے اٹھا اور بس کا انتظار کرنے لگا۔ بیٹا، جس بس میں تم آئے تھے وہ آخری تھی، اب کوئی بس نہیں آئے گی۔ ٹھیلے والے نے جیسے ہی اسے یہ بات بتائی، وہ خوف کے مارے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ٹھیلے والے نے اپنا سامان سمیٹا اور کہنے لگا، میری مانو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ مزمل ایک لمحے کو ہچکچایا تھا۔ دیکھو، یہ علاقہ اچھا نہیں ہے، میں کل صبح تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ مزمل ٹھیلے والے کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ یہ 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا، جس میں ٹھیلے والا اپنے والد اور اس کی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ بیوی دوسرے کمرے سے نکلی اور مزمل کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ کہہ کر مزمل کو والد کے پاس لے کر بیٹھ گیا۔ مزمل نے بوڑھے دادا جی سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے اپنا گزارا کرتے ہیں اس 2 کمرے کے گھر میں؟ جس پر دادا جی کہتے ہیں کہ بیٹا، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے۔ میرا بیٹا جو تمہیں لے کر آیا ہے، وہ صبح جاتا ہے تو رات میں گھر آتا ہے، محنت کر کے، اور اس کی بیوی گھر کے خیال رکھتی ہے اور میرے کھانے پینے کا بھی۔ اور تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم گھر سے کیوں بھاگے ہو؟
मुजम्मिल ने देर ना की और सब सच सच बता दिया। अशर ठेले वाले मुजम्मिल से उसके वालिद का मोबाइल नंबर लेकर उनको बुला लेता है अपने घर। 2 घंटे बाद मुजम्मिल के वालिद की गाड़ी अरशद के घर के सामने थी। मुजम्मिल अपने वालिद को खड़ा देख खुशी से रोने लगा। मुजम्मिल के वालिद ने अरशद का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुजम्मिल का ख्याल रखा। सब घर वाले मुजम्मिल को सही सलामत देखकर खुश हुए। दूसरे दिन उसके वालिद उसे आईफोन दिलाने ले जाने लगे। मुजम्मिल फौरन समझ गया। उसने कहा, पापा, मुझे माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर कल मैं अरशाद अंकल के घर न जाता तो मुझे कभी ये मालूम ना होता कि मैं बहुत सारे लोगों से अच्छाए और बेहतर हाल में रहता हूँ। अब मैं कभी उन नेमतून की नाशुक्री नहीं करूँगा जो मुझे मुयस्सर हैं। यह सुनकर उसके पापा बहुत खुश हुए और मुजम्मिल को गले लगा लिया।